السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے میری ویڈیو کو۔ تو آج کی بھی ویڈیو بہت دھماکے دار ہونے لگی ہے، جس میں نے آپ کو بتانا ہے عنبر کی مجبوری اور اس کی ماں کی خوشی، اور بیچ میں محسن اور سویٹی کا کیا رول ہے وہ بھی بتا دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اب ہر ایک چیز تو سٹارٹ میں نہیں بتا سکتی، تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ تو جناب، اب یہ ہے سلسلہ کہ عنبر کو چاہیے کہ وہ چینل کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، چینل کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی بن سکتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے گھر کی خوشی اور سکون۔ ٹھیک ہے، آپ سب یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے، جو کہ عنبر کو سوچنا چاہیے۔ ہر مشرقی لڑکی کی اولین خواہش اپنے گھر کی ہوتی ہے، شوہر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پیسفل ماحول چاہیے ہوتا ہے گھر کا، جس میں ان کا بچہ آرام سے پرورش پائے۔ ویسے اسلام میں بھی ہے کہ شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کا ماحول اگر خراب ہوگا تو سوچیں بچے کا کیا قصور، وہ بیچ میں پسے گا، سینڈوچ بنے گا، اللہ نہ کرے۔ ہماری تو دعائیں عنبر کے ساتھ ہیں اور اس کے بچے کے ساتھ بھی۔ دیکھیں، مجھے جو بیڈ کامنٹس آتے ہیں میں قطعی برا نہیں مناتی، آپ نے دیکھا ہوگا میں جواب بھی نہیں دیتی۔ کرتے رہیں، کتنے مرضی ہیں کرتے رہیں، کیونکہ یہ تو یوں سمجھے میری دکان ہے، میرا سٹور ہے اور میرا چینل ہے، میری مرضی، میں اس میں جو مرضی بولوں۔ نہ میں کسی کے کہنے پہ بولتی ہوں، نہ میں کسی کی سگی ہوں، نہ میری کسی سے دوستی ہے کہ مجھے کوئی کہتے ہیں کہ سویٹی کی پرانی دوست آ گئی، کتنے ڈالرز لیے۔ تو بھئی میں کسی کی دوست نہیں ہوں اور نہ مجھے ڈالرز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں میں پرانی بھی پہلے سن چکی ہوں، جب میں اس طرح کی ویڈیوز بناتی تھی تو پہلے بھی مجھے یہی کہا جاتا تھا۔ تو دیکھیں، یہ ہر ایک اپنا کانٹینٹ ہے، سویٹی کا اپنا کانٹینٹ ہے، اس کا اپنا چینل ہے، اور میرا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا چینل ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اگر میں کسی کے حق میں بات کر رہی ہوں یا ناحق بات کر رہی ہوں یا کسی کے خلاف بات کر رہی ہوں تو پھر میں نے جی گروپنگ کر دی ہے اور میں سویٹی کے ساتھ ہوں، نہیں بھائی نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اور خیر، بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بچے کے سامنے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے پچھلے دنوں میں ایک چیز دیکھی کہ نادیہ کا کچن والی جو چینل والی بندی ہے، اس کے پیر کو ہو گیا فریکچر، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کے گھر نہیں گئی کہ میں کچھ آرام کر لوں اور کام بھی نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں تو بھیا سین ہی اور ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جب بھی ان دونوں بہنوں کو کچھ ہوتا ہے تو یہ بھاگی یہاں آ جاتی ہے، لیکن اگر کل کو شبانہ کو کچھ ہوا تو پھر صرف ان کے بہو ہی کام آئے گی، ان کو اپنے پلو سے لپیٹ کر بات رکھ لینی چاہیے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کے سامنے جو مرضی بولو، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور بس یہ دونوں جو ہیں یہ تو اکثر ہی غائب ہی رہتی ہیں بہنیں، اور جب آتی ہیں تو پھر بھابھی سے خوب کام لیتی ہیں۔ لیکن اگر شبانہ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی بیٹیاں اپنے فائدے کے لیے آتی ہیں ان کے ساتھ، ورنہ بہو سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ مطلب ساری بہویں اچھی نہیں ہوتی، آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں اچھی، لیکن شبانہ جی لکی ہیں اس معاملے میں کہ ان کو ایک ایسی بہو ملی ہے جو خدمت گزار ہے۔ اس پہ نندوں کی خدمت کرنا فرض نہیں، لیکن وہ سب کی خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شبانہ اپنے اور بیٹیوں جیسا بریسلیٹ بہو کے لیے بھی لے لیتی تو بہت اچھا ہوتا، وہ بیچاری خوشی ہو جاتی کہ چلو میری خدمت کا، محبت کا کوئی صلہ تو ملا مجھے۔ لیکن نہیں، یہ تو فرق کرتی ہیں بیٹیوں اور بہوؤں میں، ٹھیک ہے، بہو میں۔ اور گھر میں اگر ان کے پیسہ آیا ہے نا تو یہ تو مجھے تو کیا، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یوٹیوب سے ہی آیا ہے، ورنہ آپ پچھلی ویڈیوز میں ان کے گھر کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ کیا کچھ بدل چکا ہے۔ پیسہ آنے سے خیر انسان نہیں بدلتا، اور وہ تو خیر نظر ہی آتا ہے ان کے طور طریقوں سے۔ ہر وقت باہر ہوٹلنگ ہو رہی ہے، شاپنگیں ہو رہی ہیں، اور کچھ خاص باقی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور عنبر نے ویسے محسن کی طرف جو نکاح کا جوڑا آیا ہوا تھا،
اس میں کیڑے نکالے، مطلب وہ اس کو پسند ہی نہیں آیا۔ مطلب میں حیران ہوں، ان لوگوں کی تو بڑی اچھی چوائس ہے، محسن لوگوں کی، سویٹی کی، لیکن اس کو وہ جوڑا پسند ہی نہیں آیا، اور اپنے ماں باپ سے کہہ کے سویٹی کو مطلب بہت برا بنایا۔ مطلب انہوں نے ظاہری بات ہے سویٹی سے ہی کہا کہ بھائی یہ کیسا جوڑا لائی ہو، کس قسم کا لائی ہو۔ تو اب مطلب رشتے کے شروع میں ہی اس طرح کی چیز کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی نا، مطلب وہ جسے کہتے ہیں پنگا لینا۔ اس وقت یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کھاتی، تو بس تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شبانہ کیمرہ باتھ روم میں لے کر منہ دھونے کا طریقہ کیوں بتا رہی تھیں، اور ویسے یہی چیز رہ گئی تھی بتانے کو۔ حیرت ہے، یا تو کانٹینٹ ختم ہو چکا ہے، یا میں تو کہتی ہوں کہ معطر کے ساتھ یہ سب ٹھیک ہی کرتی ہیں، کیونکہ جس بندے کے اندر اپنی سیلف رسپیکٹ نہ ہونا تو پھر سب اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اور اگر بیٹیوں کو اپنے ہی گھر میں رکھنا تھا تو پھر بھیا ان کی شادی کیوں کی، ان کو اپنے گھر میں ہی رکھتی، شادی ہی نہ کرواتی۔ لیکن نہیں بھائی، معاشرے میں آخر انہوں نے منہ بھی تو بتانا ہے کہ بھئی ایک ٹیگ ہے شادی کا اور شادی شدہ ہیں۔ تو شبانہ ان جیسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا گھر مطلب آباد ہی نہیں ہونے دیتے، اور اپنے بس پاس بٹھا کے خوش ہوتے ہیں۔ آج کل تو ان کے گھر میں بس روز ہی خوشی کا سما ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور تبھی تو ان کے داماد وہاں جاتے ہیں، یعنی ریڈ لائٹ، کیونکہ بیویاں تو ان کو ٹائم نہیں دیتی، تو پھر وہ ٹائم کس کے ساتھ گزارے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویسے لوگ یعنی ری ایکشن والی جو ہیں، جن کی ویڈیو پر جو ان کی ویڈیوز پہ دیتے ہیں نا ری ایکشن، تو ان کے ویوز بنتے ہیں، لیکن اب گڑیا کے صاف سی بات ہے ویڈیو پہ کوئی ری ایکشن ہی نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہوگا تو شاذ و نادر، اس لیے اس بیچاری کے ویوز بھی کوئی خاص نہیں آتے۔ اب ایک مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، وہ یہ کہ اب آپا تحسین جو ہیں، آپا تحسین مزہ آ رہا ہے مجھے بولنے میں۔ گڑیا جو ہے نا وہ امبر اور گڑیا کے بچے سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، اور سنبھال کے بے ہوش ہو جاتے کیونکہ وہ ہیں ہی اتنے چھوٹے۔ اور پھر شبانہ کے لیے کیمرہ اس بیچارے کو سنبھالنا ہوتا ہے، پھر ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اسے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سویٹی کی ویڈیو میں جب محسن آتا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے، کسی اور نے بھی یہی بات کی کہ امبر کا دل جلتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ واقعی میں جلتا ہے یا نہیں جلتا۔ چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔